اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیا اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ تو چلیں آج ذرا اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو سوال کو تھوڑا اور کھولتے ہیں، کیا اسلام کا دائرہ صرف ہمارے عقیدوں اور ہماری عبادات تک ہی ہے، یا پھر یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی مشہور مثال ہے، کہانی ہے، چلیں وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے کچھ نابینا افراد کی جنہیں زندگی میں پہلی بار ایک ہاتھی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے شخص نے جب ہاتھی کی سونڈ کو چھوا تو وہ فوراً بولا، ارے یہ تو ایک مڑی ہوئی لچکدار سی نالی جیسی کوئی چیز ہے۔ لیکن دوسرے شخص نے، جس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر پڑا تھا، اس نے فوراً کہا، نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو ایک لمبے اور بہت ہی مضبوط ستون کی طرح ہے۔ اچھا، پھر تیسرے کی باری آئی، اس نے ہاتھی کے کان کو چھوا اور کہنے لگا، ارے بھائی تم دونوں ہی غلط ہو، اصل میں تو یہ ایک بہت بڑے اور تھوڑے سخت پتے جیسا ہے۔ تو دیکھیں ہوا کیا، ہر شخص اپنی جگہ سچ بول رہا تھا، لیکن چونکہ وہ صرف ایک حصے کو بیان کر رہا تھا، اس لیے پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہی تو اصل نقطہ ہے کہ ادھوری سچائی یا ادھورا علم اکثر ہمیں بالکل ہی غلط نتیجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور سچ پوچھے تو کچھ عرصے سے بالکل یہی سلوک ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ پورا ہاتھی کیا ہے، مطلب دین کی مکمل تصویر کیسی ہے؟ چلیں اب ذرا دین کے اس پورے جامع نظام کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم موٹے طور پر 6 بڑے حصوں یا شعبوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں عقائد، یعنی وہ بنیادیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہیں عبادات، اللہ کی بندگی کے طریقے۔ اس کے بعد آتے ہیں معاملات، یعنی ہمارا روزمرہ کا لین دین۔ پھر ہے معاشرت، یعنی ایک سماج میں رہنے کے آداب۔ اس کے بعد سیاست، یعنی ہمارا اجتماعی نظام کیسے چلے۔ اور آخر میں اخلاق، یعنی ہمارا کردار اور رویہ کیسا ہو۔ اب یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 شعبے الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب مل کر دین اسلام کی عمارت بناتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کسی ایک کو بھی الگ کر دیں تو تصویر ادھوری رہ جائے گی۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غلط فہمی آئی کہاں سے؟ ہم دین کے اتنے بڑے اور جامع تصور کو صرف عقیدے اور عبادت تک محدود کر کے کیوں دیکھنے لگے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ایک طویل عرصے تک غیر ملکی سیاسی تسلط رہا، جس نے دین کو ہماری اجتماعی زندگی سے نکال کر صرف ذاتی معاملہ بنا دیا۔ دوسری وجہ بنا ہمارا سیکولر تعلیمی نظام، جس نے سوچ کو اور پکا کیا کہ مذہب بس انسان کا ایک پرسنل میٹر ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ خود ہم ہیں، یعنی دین سے وابستہ لوگوں نے ہی معاملات، معاشرت اور اخلاق جیسے اہم شعبوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب دین کے اس جامع تصور کا ایک بہت ہی نازک اور اہم پہلو ہے، اور وہ ہے حقوق کا معاملہ۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد اور عبادات دین کی بنیاد ہیں، بالکل جڑوں کی طرح۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہاں آ کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں سے تو شروع ہوتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کے شعبے بعض صورتوں میں عبادت سے بھی زیادہ سنگین اور حساس ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ دین ہمیں 2 طرح کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ دین کا اصول یہ ہے کہ اللہ، جو کہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ سچی توبہ پر اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی معافی کے لیے یا تو جس کا حق مارا ہے اسے وہ حق لوٹانا پڑے گا، یا پھر وہ بندہ خود اپنے دل سے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے جن شعبوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے نا، ان میں سب سے زیادہ غفلت شاید اسی معاشرت، یعنی ہمارے سماجی رویوں میں نظر آتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ بظاہر بہت دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی اکثر سماجی حقوق کی پامالی کو یا بد اخلاقی کو گناہی تصور نہیں کرتے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے دین کی ان نظر انداز کی ہوئی شاخوں میں سے وہ کون سی شاخ ہے جس پر ہمیں سب سے پہلے اور سب سے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے؟